السلام علیکم ناظرین ارشد شریف جو کہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی صحافی تھی، اس کو آج کینیا میں کسی نامعلوم شخص نے گولی مار کر قتل کر دیا ہے۔ لیکن میں آپ کو ذرا یہ بتاتا ہوں کہ اصل میں ارشد شریف کے ساتھ کیا ہو گیا ہے اور کیوں وہ کینیا چلے گئی، کون سے اس کی جو وجوہات ہے وہ کیا تھی جس کی وجہ سے وہ پاکستان چھوڑ کے کینیا گئی تھی۔ تو سب سے پہلے ارشد شریف جو ہے وہ ARY پر ایک پروگرام کرتا تھا جس میں وہ بہت کھل کے باتیں کرتے تھے اور بہت ساری چیزوں کو وہ ایکسپوز کرتے تھے۔ تو ایک دن اس نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ وہ کون تھا جس نے PM ہاؤس میں پریزنر والا وین بھیجا تھا، یعنی قیدیوں والا وین بھیجا تھا، یا جس نے رات کے 12 بجے جو ہے وہ عدالتیں کھلوا دی تھی۔ تو اس پر ان کو بہت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، بہت سی دھمکیاں اس کو دی گئی اور اس کی ٹیم نے اس کو بتایا کہ پاکستان میں آپ کے لیے اب جگہ نہیں ہے، آپ اگر اچھا کریں تو پاکستان کو چھوڑ کر کسی اور ملک چلا جائے، کیونکہ یہاں آپ کی جان کو 100% خطرہ ہے اور لوگوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ آپ کو گولی مارے، ٹارگٹ کلنگ کی مد میں آپ کو گولی ماری جائے اور پھر یہ بتایا جائے کہ کسی نے اس کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ تو اس پر انہوں نے عمل کیا، ان کو پتہ تھا کہ یہ بالکل حقیقت ہے کیونکہ اس کو اب کوئی چھوڑے گا نہیں، تو وہ یہاں سے چلا گیا اور کینیا میں اپنا مقام جو ہے وہ وہاں پر بنا کر وہاں بیٹھ گئی۔ وہاں سے وہ بھی ایک پروگرام کرتی تھی جس میں وہ مختلف چیزوں کو اور بھی کھل کر بیان کرتی تھی، کیونکہ پاکستان میں تو ان کو خطرہ ہوتا تھا، کبھی وہ کچھ بات کرتے تو ان پر ان کو دھمکیاں ملتی تھی کہ آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب سے وہ کینیا میں گئی تھی تو وہ یہ محسوس کر رہی تھی کہ یہاں میں محفوظ ہوں، یہاں میں جو کہوں گا وہ کہہ سکتا ہوں، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں مجھے روکے۔ لیکن جو پلان کرتا ہے، جو لوگوں کو مارنا چاہتا ہے، وہ پھر آپ کو باہر ملکوں میں بھی نہیں چھوڑتی، تو آپ باہر ملکوں میں بھی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جو بیان وہ کرتی تھی، جن چیزوں کے اوپر بات کرتے تھے، وہ پاکستان میں کچھ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہاں بھی ان کے لیے ایک پلان بنایا گیا اور آج اس کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی صدمے کی بات تھی، مجھے تو بہت زیادہ غم ہوا اس کے شہید ہونے کی خبر پر۔ مجھے پتہ ہے کہ سارے قوم کو جو ہے وہ اس طرح کا غم ہوگا، کیونکہ وہ انتہائی زبردست صحافی تھے اور بہت سی چیزوں کو کھل کر ایکسپلین کرتے تھے۔ تو اب یہ خبر جو ہے وہ کنفرم کر دی گئی ہے کہ کینیا میں کسی نے اس کو گولی مار کر شہید کیا ہے اور نامعلوم افراد نے، کیونکہ اس کا پتہ نہیں ہے کہ کون سے لوگوں نے اس کو شہید کیا ہے۔ تو لوگوں نے تو اس کے تحقیقات کے مطالبات بھی کیے، جتنے بھی پولیٹیکل لوگ تھے جیسے کہ عمران خان ہے یا پھر اس کے PTI کے اور جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، اس نے تو بہت شدید قسم کا مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ دوسری طرف شہباز شریف نے بھی ٹویٹ کیا ہے، وہ بھی تحقیقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن بعد میں اس کا پتہ چلے گا کہ کون سے لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور اس کو کینیا میں بھی قتل کیا ہے، کیونکہ کینیا میں اس کی اپنے دشمن تو نہیں تھے، بلکہ پاکستان میں اس کا پلان بنایا گیا ہے اور یہاں سے کسی نے اس کو مار کر شہید کیا ہے۔ تو اب اس پر ایک تحقیقاتی کمیشن بنے گی اور پھر وہ دیکھے گا کہ کون سے لوگ اس میں شامل ہیں، اس کا پتہ جو ہے بعد میں چلے گا۔ لیکن اب تک کی یہ خبر تھی کہ ارشد شریف کو جو ہے وہ قتل کیا ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی ابھی بھی کینیا میں موجود ہے۔ اب انتظام کرے گا وہ کہ پاکستان اسے بھجوایا جائے، اگر اس کی لواحقین چاہتے ہیں، اس کے گھر والے چاہتے ہیں تو اس کی باڈی کو پاکستان لایا جائے گا۔ لیکن ابھی تک کینیا کی حکومت نے یہ بتایا ہے کہ ہم تحقیقات کر رہی ہے، ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ کون سے لوگ اس میں شامل ہیں اور کیوں ارشد شریف کو قتل کیا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی نیوز تھی آج کی کہ ارشد شریف جو کہ ARY پر پروگرام کرتی تھی، اس کو کینیا میں گولی مار کر شہید کیا ہے۔ تو اس کی مغفرت کے لیے میں ہمیشہ دعا کروں گا، کیونکہ مجھے تو بہت زیادہ پسند تھے، اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کرے کہ اللہ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے۔